بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر نماز میں، فجر کی نماز میں 4 بار، ظہر کی نماز میں 12 بار، عصر کی نماز میں 8 بار، مغرب کی نماز میں 7 بار، عشاء کی نماز میں 17 بار۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اتنی بار بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ غور کر کے دیکھو اس بات میں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور اب ہماری زندگیوں پر نظر ڈالو، اب ہماری زندگیوں پہ نظر ڈالو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کے مطلب کو یہ سمجھے کیا ہم کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، سال میں ایک بار مہینے بھر کے روزے آئیں گے، ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا سمجھ لیے؟ یہ سمجھ لیے ہم کو زندگی گزارنی ہے اللہ کی رضا پر، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کو دین کہتے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں میں لانا ہے۔ تو وہ مانگتے ہم اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو جو اللہ تو نے ہم کو جو ارادہ اور اختیار دیا وہ تیرے حکموں پر چلنے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب۔ غور کیجیے اس بات میں، کیونکہ غور کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ ضمیر دن پہ دن مرتے چلے جا رہے، روح بیدار نہیں ہو رہی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا آپ لوگ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے سال میں ایک بار مہینے بھر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یہ سمجھتے ہیں؟ یا اللہ مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے، یا اللہ مجھے حج کرنے والا بنا دے۔ 5 ارکان میں تو صرف یہ رہتا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب اتنا بڑا ہے کہ اے اللہ تو نے جو ارادہ اور اختیار بنانے کی طاقت دیا، اور تو نے جو اختیار مجھے دیا، مجھے تو طاقت پاور دی، تو وہ تیرے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، چلانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، یا پھر ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، یہ بہت مشکل نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل ہم ہماری زندگی میں گتھی الجھا رہے ہیں، لیکن ہم یہ آسان سی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو ارادہ بنانے کی طاقت دی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی طاقت دی ہے، وہ ہم کو اللہ کے حکموں پر چلنے میں لگانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں لگانی ہے۔ اگر ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ لینا شروع کر دیے تو ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھیلا ہے اس پہ دھول نہیں چڑھیں گی، ہمارے گھروں میں جو حدیثوں کی کتابیں پڑھی لی ہے اس پہ دھول نہیں چڑھیں گی، اس کے بعد دین وہ سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا، ہمارے ارادے میں اور ہمارے اختیار میں دین آنا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں آیا تھا۔ ہماری زندگی میں وہ نہیں آ رہا، کیونکہ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا کا مطلب یہ سمجھتے کہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم کو سال میں ایک مرتبہ جو 1 مہینے کے روزے آتے وہ روزے رکھنے والا بنا دے، اور ہم کو حج کرنے والا بنا دے، اور ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔
یہ مطلب دین کا لے رہے تم، اہدنا الصراط المستقیم کا لے رہے۔ اچھی طرح سے غور کرو اور اپنے بند ذہنوں کے تالوں کو کھولو، کیونکہ ہدایت صرف ہمارے واسطے، ہماری اولاد تک بھی ہے۔ پیغام پہنچنا بہت 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 ضروری ہے۔ دور حاضر فتنے فسادوں کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، قدم قدم پر نئے فتنوں کا دور ہے۔ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے۔ جب ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم اہدنا الصراط المستقیم کے مطلب کو یہ لیں گے کہ یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، سال میں روزے رکھنے والا بنا دے، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا بنا دے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ لیں گے تو پھر ہمارے بچے بھی یہ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے آگے۔ اچھی طرح سے سمجھیے، اور پھر یہ کس منہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ قیامت تک کیا آنے والی نسلوں کو دین پہ چلا۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں، اور میری باتوں کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔